بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ دنیا کی اگر ایک حقیقت ہے تو آخرت کی حقیقت اس سے بڑھ کر ہے۔ دنیا کی حقیقت کو اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مان رہے ہیں تو آخرت کی حقیقت کو اللہ کے اتنے سارے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے کہنے پر ماننا ضروری ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ ایمان معتبر ہے جو بغیر دیکھے ہو۔ ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں، اللہ کے نبیوں نے اور اللہ کی کتابوں نے بتایا، اس کے مطابق ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان نبیوں کے بقول، قرآن و حدیث کے بقول، یہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی چیز ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں۔ اس وجہ سے انسان کو دنیا سے بے رغبت رہنا چاہیے اور آخرت کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے بے رغبت کیسے رہیں؟ ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، انہوں نے بود و باش اختیار کی، انہوں نے یہاں پر ان کی ذریت بڑھی، ان کا خاندان پھیلا، اور اس طریقے سے ہم وجود میں آئے، اور جب تک اللہ چاہے یہ وجود آگے بڑھتا رہے گا، دنیا بستی رہے گی۔ تو ہم اس دنیا کے ہیں، تو اس دنیا سے بے تعلق کیسے رہیں اور بے رغبت کیسے رہیں؟ خوب یاد رکھیں، دنیا سے بے رغبت رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں۔ ہمارے دین نے اس کا حکم نہیں دیا۔ آپ کو حکم دیا ہے کہ نکاح کرو، شادی بیاہ کرو۔ نکاح کرو گے، شادی بیاہ کرو گے تو تمہارے بچے ہوں گے، تمہارا تعلق تمہاری بیوی سے ہوگا، تمہارا تعلق تمہارے بچے سے ہوگا، یہ سب دنیا ہے۔ تمہارا تعلق تمہارے والدین سے ہے، یہ دنیا ہے۔ تمہارا تعلق تمہارے پیٹ سے ہے، پیٹ کے لیے تمہیں کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، پیٹ کے لیے تمہیں ملازمت کرنی پڑے گی، پیٹ کے لیے تمہیں کاروبار کرنا پڑے گا، یہ دنیا ہے۔ اللہ نے اس سے منع نہیں کیا، اللہ نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا۔ اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ تم ایسا نہ کرو کہ کاروبار ہی کو سب کچھ سمجھ لو، ملازمت ہی کو سب کچھ سمجھ لو، اور اللہ نے تمہارے اوپر جو فرائض اور واجبات رکھے ہیں ان کو بھلا دو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی بہت ساری چیزیں گنوائی، عورتیں ہیں، مال و دولت ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، گھوڑے ہیں، مویشی ہیں، اور کھیتی باڑی ہے، بہت کچھ ہے، یہ سب دنیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان سے بڑھ کر بہتر چیز تمہارے لیے جنت ہے۔ دنیا کی یہ چیز بہت کم ہے، کچھ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیا ان چیزوں کو حرام کیا ہے ہمارے لیے؟ نہیں، اللہ نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے بنانے کا یہ مطلب لینے نا کہ بس یہی چیز سب کچھ ہے اور اللہ کو بھلا دے، یہ ہے غلطی۔ جو شخص دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو نہ بھلائے، اللہ کے عائد کردہ فرائض کو انجام دے، اللہ نے جن بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ان حقوق کو انجام دے، اللہ کے حقوق کو نہ بھولے، بندوں کے حقوق کو نہ بھولے، اس کے بعد وہ جتنی دنیا کمائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر دنیا کی بڑی مذمت آئی ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جس کے اندر انسان مگن ہو کر رہ جاتا ہے، جس کے اندر دنیا جس کا ہو کر رہ جاتا ہے اس کی مذمت آئی ہے، ورنہ عام دنیا کی مذمت نہیں۔ خود ہمیں دعا سکھائی ہے نا ہمارے رب نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں نیکی عطا فرما۔ دنیا کو بھی مانگا گیا ہے، آخرت کو بھی مانگا گیا ہے۔ جب دنیا سے ہم الگ نہیں ہیں، لیکن دنیا کو دل میں ڈال کر بیٹھ جانا اور آخرت کو بھلا دینا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، آخرت سے اپنی آنکھیں بند کر لینا، یہ ہے غلط، یہ ہے غلط۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے
دنیا کے اندر جس قدر بھی ساز و سامان ہے تھوڑا فائدہ اٹھانے کے لیے ہے اور یہ بہت کم ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، تقوی والوں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے آخرت سب سے بہتر ہے. ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر جو میں نے تمہیدی طور پر بیان کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیے. آپ نے دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص سمندر میں جائے اور اپنی انگلی کو ڈبوئے اور پھر نکالے. اس انگلی کے اندر کتنی تری ہے، یہ انگلی کس قدر بھیگی ہوئی ہے، اس بھگاؤ اور اس تری کی کیا نسبت ہے سمندر کے پانی سے. آخرت وہ چیز ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں پہلے رکھا 9 مہینے. یہ ہماری کل دنیا ہے. جب ماں کے پیٹ سے ہم اس دنیا میں آئے تو ہمیں پتا چلا کہ دنیا کتنی وسیع ہے. اس کے مقابلے میں یہ ماں کا پیٹ کس قدر تنگ ہے. لیکن جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی وہی دنیا ہوتی ہے اور وہ بہت بڑی چیز ہے. اور جب اس دنیا میں آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ کس قدر تنگ کی چیز ہے. اب ہم اس دنیا کی وسعت کو سمیٹ نہیں پاتے. سورج، چاند، مریخ، ستارے، سیارے، یہ جنگلات، یہ صحرا اور یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ساری چیزیں دنیا کس قدر وسیع ہے کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی ایک عالم اور شروع ہوگا، عالم برزخ. اس عالم برزخ کی اتنی وسعت ہوگی کہ تم سمجھو گے دنیا کیا ہے، یہ تو ماں کے پیٹ سے بھی تنگ ہے. عالم برزخ سے ایک اور عالم میں جائیں گے، عالم آخرت، اس کی تو کوئی انتہا نہیں، وہ اس قدر وسیع ہے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ اس طرح ہے کہ کوئی شخص سمندر میں جس کا کوئی کنارہ دکھائی نہ دے، ایسے سمندر میں جائے، انگلی ڈبوئے، جتنی تری اس انگلی پر ہے اس قدر اس دنیا کی حیثیت ہے آخرت کے مقابلے. اب تیاری کر لو، چاہو تو اس دنیا کے لیے اور اتنی سی تری کے لیے تیاری کرو، اور چاہو تو اس وسیع دنیا کے لیے، آخرت کے لیے تیاری کرو. ایک عقل مند انسان اس کے لیے تیاری کرے گا یا یہاں کے لیے؟ یہ ہے مقصود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کا. اور بھی چند احادیث ہیں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم